یہ گھر کی بہو نہیں ہے، نہ میں اسے مانتا ہوں۔ میری بہو صرف اور صرف ہانیہ ہے۔ ابھی اس کو یہاں سے نکالو۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں حیا کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ آپ زندگی بھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ عادل نے حیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ناظم نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ سلطان صاحب، میں اپنی بیٹی کو پر سوتن نہیں رکھ سکتا۔ عادل کے ساتھ ہانیہ تب بھی رہے گی جب یہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی۔ عادل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے انکل، پھر آپ اپنی بیٹی کے جانے کو لے جائیں۔ حیا کو کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ سلطان صاحب نے چلا کر بولا، پر میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا باپ زندہ رہے تو چھوڑ دو اسے، اور اس بات کی قسم کھاؤ کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ کچھ بھی ہو جائے تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہو گے۔ کہیں نظر بھی آ جاؤ تب بھی اگنور کرو گے، کوئی واسطہ نہیں رہے گا تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ۔ سلطان صاحب نے دھڑ سے گن نکال کر صوفے پر پاس رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، میں حیا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عادل نے مٹھیاں بیچ کر سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان نے گن میز سے اٹھا کر اپنی کنپٹی پر رکھ لی۔ عادل نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ نہیں بابا، ایسا نہیں کریں۔ عادل نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ انکل، میں چلی جاتی ہوں۔ یہ آواز کب سے سن کر چپ کھڑی حیا کی تھی۔ میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی، میرا عادل سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، میں انہیں دیکھ کر بھی انجان بن جاؤں گی۔ حیا نے عادل کو نظر انداز کرتے سلطان صاحب سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا۔ آپ ہانیہ سے عادل کا نکاح کر دیں، میں آپ کے گھر میں مسائل کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ نہیں حیا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے ساتھ جینے کا وعدہ کیا ہے، میں سب سنبھال لوں گا، تم چپ رہو۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں عادل، فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے جاؤں گی۔ حیا پھر سے دربدر ہونے کو راضی ہو گئی تھی۔ رشتوں میں درار اس کی وجہ سے ہوئی، اسے منظور نہیں تھا۔ وہ ساکت کھڑی بول رہی تھی، ویسے ہی نظر انداز کرتے وہ اوپر کمرے میں گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ حیا اپنا سامان لے کر نیچے آئی۔ وہ عادل کو دیکھے بغیر ہی آگے کو چل دی، پھر وہیں رکی، مگر مڑے اس نے کہا۔ عادل، جا تو رہی ہوں، پر آپ کی بہت پیاری نشانی اپنے پیٹ میں لے کر جا رہی ہوں۔ حیا رک جاؤ۔ وہ حیا کی طرف بڑھنے لگا۔ سلطان صاحب نے اسے پکڑ لیا۔ بابا، وہ آدھی رات کہاں جائے گی؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تو بچے اور مل جائیں گے، جانے دو جہاں جاتی ہے۔ عادل اسی وقت اس کے پیچھے بھاگا تھا جب سلطان صاحب نے رعبدار آواز سے اسے پکارا۔ عادل، اگر تم چاہتے ہو وہ لڑکی تمہاری زندگی میں رہے تو تمہیں ہانیہ سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تم اس سے مل سکتے ہو، اور اگر تم نے میری اجازت کے بغیر اس کے پیچھے ایک قدم بھی لیا تو میرا مرا ہوا منہ تمہیں دیکھا جائے گا۔ عادل کے پیر وہیں ساکت ہو گئے۔ اس کی سوچنے کی حس ختم ہو گئی تھی۔ ایک طرف باپ اور دوسری طرف بیوی۔ اسے یاد آیا کہ بیوی سے زیادہ مرد کا ماں باپ پر حق ہوتا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ہانیہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ عادل کے پاس پانی کا گلاس لے کر گئی۔ یہ پانی پی لیں۔ اس نے پانی عادل کے آگے پانی کا گلاس کیا، جو ایک ہی جھٹکے سے عادل نے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ ہانیہ ڈر کر تھوڑا پیچھے کھڑی ہو گئی۔ عادل نے کڑکڑا ہو کر اس کے پیچھے سے بال پکڑ کر سر نیچے کیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میری حیا کو نکال کر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑا تیر مار چکی ہو؟ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے حیا، میرا عشق ہے اور اسے میں کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ لوگ مجھے تن سے جدا کر دیں، پر میرا دل ہمیشہ اس کے لیے دھڑکے گا۔ میری ایک ایک دھڑکن، ایک ایک سانس حیا کے لیے ہے۔ وہ میرے وجود میں خون کی طرح۔
میں تمہیں اپنی بیوی کبھی بھی نہیں بناؤں گا۔ سرخ آنکھوں میں وحشت لیے وہ اسے کہہ رہا تھا، جس نے تیز مسکرا کر اسے یاد دلایا، نہیں عادل، بیوی بنانا نہیں ہے، بن چکی ہوں، میں تو بچپن سے ہی آپ کے نگاہ میں ہوں۔ عادل نے غصے میں اسے صوفے پر دھکا دیا اور خود لمبے ڈنگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک دن تم میرے عادل بھول جاؤ گے، تمہیں محبت صرف میرے لیے ہوگی، ہانیہ خود سے کہتی مسکرا رہی تھی۔ وہ رات کے 11 بجے ویران سڑک پر اکیلی چلتی جا رہی تھی۔ اسے کسی قسم کا خوف نہیں تھا، اب تو حالاتوں سے بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک دن عادل بھی اسے الگ ہونا پڑے گا۔ پر ایک دفعہ حیا اکیلی ہی نہیں، ساتھ اس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پیٹ کو سہلایا، میرا بچہ۔ اگر تم نہ ہوتے میری کوکھ میں تو باخدا میں اب مر جاتی، پر تمہارے لیے مجھے جینا ہے۔ عادل نے اپنے بابا کا مان رکھ کر بہت اچھا کیا۔ میرا کیا ہے، عورت کا کوئی گھر تھوڑی ہوتا ہے، اپنا گھر خود بنانا پڑتا ہے۔ حیا نے مسکرا کر خود کو سہارا دیا۔ وہ بہت مضبوط اور اوصاف کی تھی، اور اب تو کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ حیا نے اپنے گھر جانے کے بجائے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس ایک رات کے لیے پناہ لینے کا سوچا۔ وہ ایک دروازے کے پاس رکی جو کافی پرانا سا گھر تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ حیا کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ حیا باجی، آپ اس وقت؟ کنزا، مجھے آج رات یہاں رکنے کی اجازت چاہیے، صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گی۔ کنزا نے بغیر دیر کیے اسے اندر بلایا۔ آ جائیں باجی، امی بابا ویسے بھی خالہ کی طرف گئے ہیں، 2 دن بعد ہی آئیں گے، اس نے حیا کو کمرے میں لے جاتے ہوئے بتایا۔ حیا باجی، تم کھانا کھاؤ گی؟ میں لا دوں؟ کنزا نے کھانے کا پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بھی اسے خیال آیا کہ اس نے تو دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، اگر وہ نہیں کھائے گی تو اس کے بچے کو نقصان ہوگا۔ کنزا جانے لگی تھی جب اس نے اسے آواز دے کر روکا۔ کنزا، اگر کچھ ہو تو کھانے کو لا دو، میں پریگننٹ ہوں، اس حالت میں بھوکے پیٹ نہیں رہ سکتی۔ اس نے حیرانی سے حیا کو دیکھا۔ پر باجی، آپ کی شادی کب ہوئی؟ حیا نے اپنی حالت پر طنزیہ مسکراہٹ دی۔ جب بلقیس آپا اس دنیا سے گئی تھیں تب بالکل اکیلی ہی تو ہو گئی تھی، اس لیے میں نے شادی کر لی، اور اب مزید اکیلی ہو گئی ہوں، یہ اس نے بس دل میں سوچا۔ بہت بہت مبارک ہو پھر تو حیا باجی، ابھی تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ حیا بھی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج ساری رات اسے نیند بھی کہاں آنے والی تھی، شاید اب ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ عادل اپنے کمرے میں ساکت لیٹا تھا۔ یہ کمرہ اس نے حیا کی من پسند چیزوں اور رنگوں سے سجایا تھا۔ ابھی انہوں نے یہاں ٹھیک سے وقت بھی نہیں گزارا تھا۔ وہ دونوں الگ ہو گئے تھے۔ عادل کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس کو چنے۔ وہ حیا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ حیا کا تو اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں کل ہی حیا سے ملوں گا، اسے ڈھونڈوں گا، معافی مانگوں گا، اس کے لیے سب رشتے ٹھکرا دوں گا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں لیے خود کہہ رہا تھا، پر یہ گئی کہاں ہوگی، وہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ عادل نے اسے فون کرنے کے لیے اپنا فون اٹھایا۔ کال ملانے کے لیے بیل کی تو وہ کمرے میں ہی رنگ کیا۔ وہ فون یہیں چھوڑ گئی ہے۔ عادل نے فوراً سے وارڈروب کھولا، جہاں حیا کے کپڑے صرف وہی تھے جو اسے عادل نے لے کر دیے تھے، جن میں سے کچھ تو ابھی اس نے پہنے بھی نہ تھے۔ عادل کی دی ہوئی ہر چیز وہیں پڑی تھی، صرف ایک شال جو اس نے پہلی دفعہ پہنائی تھی۔ حیا وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔
اس میں سے ہمیشہ اسے عادل کی خوشبو آتی تھی، اور اب تو اسے خود کے وجود سے بھی عادل کی خوشبو آتی تھی۔ کتنی خوددار لڑکی ہے جو مجھ سے پیار کرتی ہے۔ بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا میری حیا کے ساتھ، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے حیا کا دوپٹہ اپنے ساتھ لگا کر خود کلامی میں کہا۔ وہ ساری رات زمین پر بیٹھا آنسو گراتا رہا۔ حیا صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑی تھی۔ وہ سیدھی الحق سینٹرز گئی تھی۔ اب اس کے لیے جاب کرنا بہت ضروری تھا۔ اس نے تقریباً 8 بجے وہاں جا کر انٹرویو دیا۔ جی حیا میڈم، آپ جا سکتی ہیں، 1-2 دن میں آپ کو کال آ جائے گی۔ لیکن سر، میرے پاس موبائل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رہنے کی جگہ۔ مجھے جاب اسی لیے چاہیے تاکہ اپنے رہنے کا انتظام کر سکوں۔ مینیجر نے افسوس کی نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں حیا میڈم، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون کال ملائی۔ فاقیہ کو اندر بھیجو ذرا۔ 2 منٹ میں وہ لڑکی اس کے کیبن میں تھی۔ یس سر۔ فاقیہ، یہ حیا ہیں، ان کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھ لو، میں سر سے ان کی جاب کا ڈسکس کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ تب تک ان کی ضروریات کی ذمہ داری کمپنی کی ہے۔ جس پر فائقہ نے اختیار میں سر ہلایا اور حیا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میرا فلیٹ زیادہ دور نہیں ہے، سامنے والی بلڈنگ میں ہی رہتی ہوں، تو تم وہاں چاہو تو رینٹ پر بھی رہ سکتی ہو۔ میرے فلیٹ میں ہی صرف میں رہتی ہوں۔ حیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی اس کی بات سن رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ عادل صبح ہوتے ہی اس کے پرانے گھر گیا تھا جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ کئی سوال ذہن میں آ رہے تھے۔ کہیں کسی نے اس کے ساتھ کچھ کرا نہ دیا ہو، اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ اس نے کچھ سوچ کر گھر کی طرف گاڑی موڑی۔ اب بابا کے آگے ہی جھولی پھیلانی پڑے گی، وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے خود کلامی کی، یہ سوچے بغیر کہ یہ ان دونوں پر امتحان تھا، صبر کا، جدائی کا، اور جھولیاں تو اللہ کے آگے پھیلائی جاتی ہیں، نہ کہ انسانوں کے آگے۔ دینے والی اور چھیننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ گھر گیا تو اس کی رخصتی کی بات چل رہی تھی۔ اچھا ہوا عادل، تم آ گئے۔ آج ہانیہ کی تمہارے ساتھ رخصتی کی رسم ہے اور دوبارہ سے نکاح بھی ہوگا، تاکہ تمہارے دماغ میں یہ بات پڑ جائے کہ ہانیہ تمہاری بیوی ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سلطان صاحب بہت کچھ کہہ گئے۔ فدا نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا جو خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بیچاری کچھ بھی نہ کر سکی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ عادل کے ساتھ یہ ناانصافی ہو، پر گھر سارا سلطان صاحب کے حکم کا غلام تھا۔ عادل، میری ایک بات ذہن نشین کر لو، اب اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں تمہارا۔ اگر تم نے اس کو دیکھ کر بھی نظر انداز نہ کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ عادل نے زور سے ضبط سے مٹھیاں بیچیں اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اپنے پسندیدہ ناولز کے لیے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔